أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید، تقدیس، تکبیر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں قربانی کے تعلق سے چند اہم مسائل آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ قربانی کے بقیہ مسائل کو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قربانی مسلمانوں کا، اسلام کا، دین اسلام کا شعار ہے۔ قربانی تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلی آ رہی ہے، لیکن قربانی کے اندر ایک غیر معمولی واقعہ سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے منصہ شہود پہ آیا، اور پھر قربانی کی وہ شہرت ہوئی بالخصوص حجاج کے لیے منا کے موقع پر کہ جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور وہ 4000 سال سے قربانی کا یہ سلسلہ منا میں جاری ہے۔ قربانی صرف حجاج کے لیے نہیں ہے، غیر حجاج بھی قربانی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے قربانی کرتے رہے ہیں، ہر سال قربانی کرتے تھے، یہاں تک کہ سفر میں بھی اگر قربانی کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سفر میں بھی کی ہے۔ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے صاحب استطاعت شخص کے حق میں، قربانی کرنا فرض عین نہیں ہے۔ قربانی کے تعلق سے جانور کے اوصاف کہ جس جانور کو قربانی میں قربان کیا جائے گا اس کو کن عیوب و نقائص سے پاک ہونا ضروری ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ سنن نبی داود کے اندر، سنن نسائی کے اندر، مسند احمد کے اندر موجود ہے، سنن ابی داود کے اندر 2802 نمبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع لا تجوز فی الضحایا، 4 طرح کے جانور قربانیوں میں جائز نہیں ہیں۔ قربانی کے جانوروں میں سے 4 جانور جائز نہیں ہیں قربان کرنا۔ العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ایک آنکھ کا خراب ہونا بالکل واضح ہو، تو ایسے جانور کو قربانی میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن آنکھ کی خرابی بالکل واضح ہو۔ اور دوسرا والمریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری، کوئی بھی بیماری ہے، اس کو وہ بیماری بالکل واضح ہے۔ بیمار جانور قربانی میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ والعرجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن چلتے ہوئے واضح اور ظاہر ہو، ایسا جانور بھی قربانی میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ والکثیر التی لا تنقی، ایسا لاغر جانور، عمر رسیدہ جانور جس کی ہڈیوں میں میخ ختم ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ایسا جانور بھی قربانی میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔
دوبارہ دوہرا رہا ہوں، 4 طرح کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی میں قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر اور واضح ہو، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور ایسا لاغر عمر رسیدہ بڑی عمر کا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں میخ ختم ہو جاتی ہے، لاغر ہو جاتا ہے، ایسا جانور بھی قربانی میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 4 عیوب قربانی کے اندر واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل قبول نہیں ہے۔ سیدنا برا بن عازب نے جب یہ بات کی تو ان کے جو شاگرد تھے، راوی تھے، ان سے روایت کرنے والے، وہ کہتے ہیں انی اکرہ ان یکون فی السن نقص، میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ جانور کا کوئی دانت وغیرہ ٹوٹا ہو، کوئی دانت ٹوٹ جائے جانور کا۔ تو 4 عیوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ برا بن عازب نے حدیث بیان کی تو راوی اور ان کے شاگرد سن کر کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جانور کا کوئی چرتے ہوئے یا کبھی لڑائی کے اندر کوئی دانت ٹوٹ جائے، تو دانت ٹوٹا ہوا ہو تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ قربان کروں ایسے جانور کو۔ تو سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی نے فرمایا ما کرہت فدعہ ولا تحرمہ علی احد، اگر تو کسی چیز کو جانور میں پسند نہیں کرتا تو تو اس کو چھوڑ دے، لیکن دوسرے لوگوں کے اوپر اس کو حرام اور منع نہ کر۔ دانت کا ٹوٹ جانا ایک تو ہے دوندہ ہونے کے لیے دانت کا ٹوٹنا، یا اس کی جو عمر کا اندازہ دانت سے ہوتا ہے کہ اس کے دودھ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ ایک ہے اس کے دوسرے دانت، یا ویسے لڑائی میں لڑتے اس کا کوئی دانت ٹوٹ گیا، چرتے ہوئے دانت ٹوٹ گیا، تو یہ بھی ایک طرح کا نقص ہے۔ تو سیدنا برا بن عازب نے کہا بھائی دانت کے ٹوٹا ہونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں نقص قرار نہیں دیا، تجھے پسند نہیں ہے تو نہ کر ایسا جانور، لیکن دوسرے لوگوں پر اس کو منع نہ کر۔ قربانی میں وہی جانور منع ہوگا، وہی عیب منع ہوگا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، باقی ہر بندے کی پسند ہے۔ اب مثال کے طور پر جانور کا دم کٹا ہوا ہونا یہ قربانی میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جانور کی دم کٹی ہو تو وہ خوبصورت نہیں لگتا۔ آپ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اتنے لاکھوں روپے لگاؤں تو میں دم کٹا جانور کیوں کروں، لہٰذا میں ایسے جانور کو قربان نہیں کروں گا، تو بھائی آپ نہ کریں، یہ آپ کی پسند ہے، یہ آپ کو خوبصورت لگتا ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس جانور کی دم کٹی ہے لہٰذا دوسرے لوگوں کو کہو کہ یہ جانور تو قربانی میں جائز ہی نہیں ہے۔ دم کٹا ہونا قربانی میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بعض جو مادہ جانور ہوتے ہیں، گائے، بھینس وغیرہ، بکری، تو ان کے تھن کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تھن خراب ہو جاتا ہے، تو اب کوئی ایسا جانور ہے تو کوئی کہے کہ یہ قربانی میں عیب ہے تو اس کا تو تھن ہی خراب ہے، تو بھئی یہ قربانی میں عیب نہیں ہے۔ اسی طرح خصی ہونا، نر جانور کا خصی ہونا یہ قربانی میں عیب نہیں ہے، یہ عیوب میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے، اس روایت کی تحقیق پر میں مطمئن نہیں ہوں اس کی صحت کے اوپر، لیکن اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خصی ہونے کو عیب قرار قربانی میں دیا ہی نہیں ہے، یہ قربانی میں عیب نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے گوشت کھانے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ہاں میں جانور دا گوشت لین جاواں نہ تے کہیں خسی تے میں نہیں لینا بھئی، ہر شے نوں تسی جناب جی چھان آمدی گوشت وچ تے اللہ تعالی نے تھوم کہاں واسطے بنایا ہے، سمجھ آئی گل دی؟ او دے لونگ پاؤ، کوئی مسالے پاؤ تے سارے ذائقے سیٹ ہو جاندے نے، تے گوشت کھاؤ بس ذرا کوئی توانا جانور دا، کوئی جوان دا کھاؤ یار کوئی گوشت، باقی اپنی اپنی پسنداں۔ اچھا، بہرحال قربانی میں یہ 4 عیوب ہیں۔ 4 کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شیخ اعظمی صاحب نے اس کو حسن قرار دیا ہے، سنن ابی داود میں 2805 ہے، جامع ترمذی میں 1504 نمبر ہے، سنن نسائی میں بھی ہے۔
नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युदहा बिअज़बाइल क़र्न वल उदुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग टूटे हुए और कान कटे हुए जानवर को कुर्बानी में कुर्बान करने से मना किया। सींग टूटा हुआ जानवर, कान कटा हुआ जानवर, इसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी में कुर्बान करने से मना किया है। कतादा बिन दियामा इस हदीस के रावी हैं, सईद इब्नुल मुसय्यब किबार ताबईन में से आते हैं। तो सईद इब्नुल मुसय्यब राहिमहुल्लाह, कतादा बिन दियामा कहते हैं, सईद इब्नुल मुसय्यब ताबई फरमाते हैं, अल अज़्ब अन निस्फ व मा फौक ज़ालिक। सींग का टूटा होना जो अब अल अज़्ब होता है, उस वक्त कहा जाता है जब आधा या आधे से ज्यादा सींग टूटा हो, आधा या आधे से ज्यादा कान कटा हो, तो इसको अल अज़्ब कहा जाता है अरबी के अंदर। अगर कोई, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, भाई कान में चरते हुए ना जानवर तो कांटा लग जाता है, उसको कोई इलाज मुआवजा उसका मालिक नहीं देखता, नहीं करता, तो वो सुराख बड़ा हो जाता है, तो ये कोई ऐब नहीं है, कुछ छोटा मोटा सुराख हो गया। एक जानवर दूसरे जानवर से लड़ता है, लड़ते हुए उसके कान के ऊपर जो है वो दांत मार देता है और उसकी वजह से वो जख्म हो जाता है या उसका कान का कुछ हिस्सा उतर जाता है। तो भाई खूबसूरती के ताल्लुक से जैसे हमने दुम कटे हुए जानवर की बात की, या उस रावी ने कहा बरा बिन आज़िब से कि मुझे दांत टूटा हुआ जानवर पसंद नहीं है, तो फरमाया आप ना करो। तो लिहाजा अगर कान के अंदर कुछ थोड़ा बहुत नक्स है या सींग के अंदर कुछ थोड़ा बहुत नक्स है, सींग ऊपर से कुछ थोड़ा बहुत खराब हो गया है, तो अगर आधा या आधे से ज्यादा, यह सईद इब्नुल मुसय्यब की तफसीर है कि आधा या आधे से ज्यादा सींग टूटा है और आधा या आधे से ज्यादा कान कटा हुआ है, तो ऐसा जानवर नहीं किया जाएगा। अगर थोड़ा बहुत नक्स है तो वो कुर्बानी के जानवर में चल जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये इब्ने माजा के अंदर, सुन इब्ने माजा के अंदर सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफ अल ऐन वल उज़ुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए यह हुक्म दिया कि हम जानवर की आंखें और कान खूब अच्छे तरीके से तहकीक करके चेक कर लें। तो इसका मतलब है कि कान और आंखें, आंखों का पहले भी जिक्र हो गया, तो कान और आंखें अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, तो फिर जानवर को खरीदना चाहिए। यह हो गया जानवर के उयूब के ताल्लुक से। अब जैसा कि मैंने कहा, दुम कटा होना कोई ऐब नहीं है, मादा जानवर में थन का खराब होना कोई ऐब नहीं है, ठीक है। इसी तरह और बाकी बताया, खसी होना, यह कुर्बानी में कोई ऐब नहीं है। जो ऐब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किए, तो वो कुर्बानी के अंदर ऐब नहीं है, वो जानवर कुर्बानी में कुर्बान किया जा सकता है। जानवर की उम्र के ताल्लुक से 4 तरह के जानवर कुर्बानी में कुर्बान किए जाते हैं। 5वां कोई जानवर अभी तक हमें इल्म में नहीं आया। 4 तरह के जानवर हैं, 4 अजनास हैं। पहली जिन्स है ऊंटों की, अल एबिल। दूसरी जिन्स है अल बकर, और एदा पाकिस्तान ही तर्जमा नहीं करना, और किसी मुल्क की जा कर सकते हो, क्योंकि इत्थे तर्जमा बकर दा कीता गाए ते इन्हां ने मज नूं हराम कर देना, कुर्बानी च मना कर देना। तो पाकिस्तानियों के अपने मसाइल ने ना, हर मुल्क के हर इलाके के लोगों के अपने अपने मसाइल होंगे ने। इनका मसाइल है भाई बकर का तर्जमा गां कर दिता, उन्होंने कहना भी कट्टा किवें कुर्बानी च कुर्बान हो सकता है, भाई इसका तर्जमा तो असीं गां कर छड़िया। अरबी का लफज कुछ भी है, उन्होंने पाकिस्तानियों को लैन देना कोई नहीं। अल बकर का लफज है, तो मैं जदों मसला बयान करना, मैं कहा अल बकर का तर्जमा पाकिस्तान च करना नहीं, बकर बकर ही है। तो अल बकर, उसके बाद बकरी, अलमाज और अब्दान, ये 4 अजनास हैं जिनको कुर्बानी में कुर्बान किया जा सकता है। 5वीं कोई जानवर कुर्बानी में कुर्बान नहीं किया जा सकता। ऊंट और अल बकर, जिसका तर्जमा आप करते हैं गाय, उसमें गांव मेष भी शामिल है और उसमें आपकी देसी गां भी शामिल है। एक दा तर्जमा गां कर लो तो एक दा गांव मेष कर लो। भैंस को फारसी के अंदर गांव मेष कहते हैं, और इसी गांव मेष का अरबी में तर्जमा है अल जामूस।
الجاموس عربی میں گاف استعمال نہیں ہوتا. عربی کا حروف تہجی پڑھتے نا الف با تا تے اودے وچ گاف آمدا نہیں. ہن نا طلباء نوں نا انج وائٹ بورڈ دے اوتے حروف تہجی پڑھا کے ہر لفظ دا ہے تاکہ انہاں دے شک نکل جان. گاف کا لفظ عربی میں نہیں ہے. اور یہ جو آپ کی بھینس ہے جو سب سے دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے خوبصورت جانور ہے. یہ مقابلہ کوئی جنوں تسی گاں آخدے ہو مقابلہ کر سکتی نہ یہ دودھ چ نکلنے والے مکھن دا مقابلہ کر سکتے نہ یہ دودھ دی لذت دا مقابلہ کر سکتے نہ دودھ دی مٹھاس دا مقابلہ کر سکتے. ٹھیک ہے تے نہ ہی یہ گوشت دی لذت دا مقابلہ کر سکتے دوجی گاں پاویں تسی ولایتن لے آو تے پاویں جیڑی مرضی لے آو. لذتاں ہی وکھریاں بنا چھڑیاں نے اللہ تعالیٰ. اب یہ جانور 3 علاقوں میں پایا جاتا ہے ٹوٹل. ایک فارس کے علاقے میں, دوسرا ہندوستان کے علاقے میں اور تیسرا افریقہ کے علاقے میں. اب عربوں کے ہاں یہ جانور موجود نہیں ہے اور اس کو فارسی کے اندر کہتے ہیں گاؤ میش. گاؤ میش گاں دا لفظ آمد ہے گاؤ میش. عربوں کے ہاں جب یہ لفظ پہنچا تو ان کے ہاں گاف کا لفظ نہیں تھا, تو جہاں گاف نہ ہو وہاں عربی کے اندر جیم بنا دیتے ہیں, تو انہوں نے اس کا نام رکھا الجاموس اور اس کی جمع رکھی الجوامیس. اور تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے, امت مسلمہ کا اجماع, ایک بندہ بھی اختلاف کرنے والا نہیں. فقہا کی بات کر رہا ہوں, عوام الناس کی نہیں. زکوٰۃ کے مسئلہ میں اور ویسے بھی اہل لغت نے لسان العرب ابن منظور الافریقی کو اٹھا لیں, الصحاح کو اٹھا لیں, جوہری, سب کہتے ہیں الجاموس نوع من البقر. تمام اہل لغت کا, محدثین کا, فقہا کا, جو لوگ جانتے ہیں, دین کو جانتے ہیں اور لغت کو جانتے ہیں, ان کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے. ایک فقیہ اور ایک عالم بھی اختلاف کرنے والا نہیں ہے کہ یہ جو الجاموس ہے جس کو آپ بھینس کہتے ہیں اور فارسی میں گاؤ میش کہا جاتا ہے, یہ البقر, جدا میں کیا ترجمہ نہیں کرنا, البقر کی ہی ایک نو ہے, ایک نو ہے. پھر لوگ سانو پڑھانا آ جاندے ہیں, اسی 7-8 سال مدرسے لا کے پڑھے ہیں, 16 سال ہو گئے نے پڑھاندے ہیں, پھر لوگ سانو پڑھانا آ جاندے. ٹھیک, ہر ساری زندگی بندہ طالب علم رہندا, تسی سانو پڑھاؤ لیکن تھوڑا آپ ہی تے پڑھ کے آؤ نا. پھر آندے نے یہ 10 مہینے کے اندر بچہ دیتی ہے, وہ 8 مہینے میں بچہ دیتی ہے کہ 9 مہینے میں, اچھا اس کا دودھ فلاں رنگ کا ہوتا ہے, اس کا فلاں رنگ کا ہوتا ہے, ان کا آپس میں جی کراس نہیں ہوندا ہے. تو سانو نویاں پٹیاں پڑھانیاں شروع کر دتیاں نے. 1300 سال دے امت مسلمہ ایک پاسے تے 50 سال 55 سال پہلے ہندوستان وچ ایک مسئلہ شروع ہوا ہے, بھائی مجھ دی قربانی بھینس دی نہیں, ہن سانو نویاں پٹیاں پڑھانیاں شروع کر دی. ٹھیک ہے, یہ گل صحیح. جیڑی پرانی پٹی پڑھی ہے نا تے اسی اودے تے ہی چل رہے ہیں. کوئی لائٹر موڈ وچ مسئلہ یاد کر لیا کرو, ہر گل دا رد کرن واسطے غصہ کرنا ضروری نہیں. بہرحال یہ 4 طرح کے جانور ہیں. اب جانور کی عمر کو دیکھنا ہے. دیکھ لیں جی, اونٹ ہے البقر جس کو آپ گائے کہتے ہیں, اور بکری بالوں والا جس کو الماز کہتے ہیں. ان تینوں اجناس کے اندر, تینوں اقسام کے اندر جانور کا دوندا اور مسنہ ہونا ضروری ہے. باقی رہ گئی چوتھی قسم بھیڑ کی, اس میں مسنہ مل جائے تو افضل ہے, ورنہ بغیر مسنہ کے بھیڑ کی نسل کے اندر چترا, بھیڑ, دمبا, اس کے اندر کھیرا مطلق طور پر جائز ہے, اس میں دوندا ہونا شرط ہی نہیں. سادہ مسئلہ سمجھ آ گیا. اب حدیث پڑھیں صحیح مسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ, نہ تم ذبح کرو مگر دوندا جانور. مسنہ, مسنہ عربی کے اندر کہتے ہیں اسنہ یسنو سے نکلا ہے, باب افعال. عربی گرامر کے اندر کہتے ہیں سن سے جب اسنہ بنا تو اس کا معنی ہے دانت کو گرا دینا. اس کو عربی گرامر والے طلبہ کہتے ہیں یہ خاصہ باب افعال کا سلب ماخذ استعمال ہوا ہے. آسن سن سے نکلا, سن کہتے ہیں دانت کو, آسنہ کا معنی ہے دانت کو گرا دینا. تو مسنہ کہتے ہیں وہ جانور جس کے دودھ کے دانت گر جائیں. اونٹ میں البقر جس کو آپ گائے کہتے ہیں, اور بھینس جس کو ہم بھی گائے میں شمار کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بکری میں
دوندا ہونا، مسنہ ہونا، دودھ کے دانت گرا ہوا ہونا، یہ شرط ہے۔ ان تین اقسام، تین اجناس کے اندر دوندا کے بغیر کھیرا کی قربانی جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، صرف مسنہ اور دوندا جانور قربان کرو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر تنگی ہو جائے، باقی تین جانوروں کے اندر اگر آپ کو دوندا جانور نہیں ملتا مارکیٹ سے، یا پھر جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، دوندا مہنگا ہوتا ہے، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، تو پھر بھیڑ کی نسل کا کھیرا کر لو، بھیڑ کی نسل کا کھیرا کر لو۔ یہاں پر تو آیا تنگی کی صورت میں کر لو، آگے حدیث آ رہی ہے۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجذع من الضأن، یہ سنن نسائی اور ابن حبان کی حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیڑ کی نسل کا جزع یعنی کھیرا کیا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، ان الجزع یؤفی ما یؤفی منہ الثنی، بھیڑ کی نسل کا کھیرا جانور جزع، عربی کے اندر جزع کہتے ہیں اور اردو پنجابی کے اندر آپ کھیرا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو بھیڑ کی نسل کا کھیرا ہے نا، یہ بالکل اسی کے برابر ہے جو دوسرے جانوروں کا یعنی بکری کی جانور کا دوندا ہوتا ہے۔ شیخ دکتور ضیاء عبداللہ العازمی الجامع الکامل کے اندر ان حدیث کو لکھ کے کہتے ہیں والحاصل، حاصل کلام یہ ہے کہ ان الجزع من الضأن یجوز مطلقا، بھیڑ کی نسل کا جزع مطلق طور پر جائز ہے، اس کے لیے دوندا ہونا شرط ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ آپ بکری لینے کے لیے جا رہے ہیں، دوندا ہونا دیکھیں گے۔ آپ گائے وغیرہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، گائے بھینس، آپ اس کے لیے دوندا ہونا دیکھیں گے، اس کے دانت دیکھیں گے۔ اونٹ لیں گے، دانت دیکھیں گے۔ اگر آپ بھیڑ کے لینے کے لیے جا رہے ہیں، چترا لینے کے جا رہی ہیں، مینڈا لینے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی دیکھیں، پلا ہوا جانور ہے، وہ 8 مہینے 9 مہینے کا لگتا ہے، صحیح ہے اپنی صحت کے اعتبار سے، وہ دند دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں، اس کا کھیرا ہونا ہی قربانی میں مطلق طور پر لگ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ آگے جی، قربانی کے اندر بکری کی نسل کا کھیرا جانور جائز نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ عقبہ بن برا بن عازب کہتے ہیں میرے ماموں ابو بردہ بن نیار نے قربانی کر دی عید کی نماز سے پہلے، یا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی قربانی کا جانور نہیں تھا، تو ایک ان کے پاس پٹھوری بچ گئی بکری کی نسل میں سے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اذبح انت ولن یصلح لأحد بعدک، آپ نے فرمایا یہ جو بکری کی نسل کی پٹھوری ہے نا، جو بھی دوندی نہیں ہوئی تھی، یہ تو کر لے، تیرے بعد یہ کسی کے لیے جائز ہے۔ اس کا مطلب بکری کی نسل میں سے دوندا ہونا شرط ہے، دوندے کے بغیر قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آگے جی، جانوروں کے اندر حصے دار ہونا، ایک قربانی، ایک بکری، ایک مینڈا دمبا، یہ سارے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، سارے گھر والوں کی طرف سے۔ گھر کا سربراہ یا کوئی بھی اٹھ کر ایک قربانی کر دے، جو ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے، ایک گھرانہ ہے، ایک فرد قربانی کر دے، سارے باقی کروڑ پتی بھی ہوں تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ یہ مذہب ہم بیان کر چکے ہیں کہ گھر کے تمام افراد کے اوپر قربانی کرنا واجب فرض ہے، ایک بندہ کر دے سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں پر ہے؟ قسطنطینیہ کے اندر، قسطنطینیہ کے اندر، ترکی میں، استنبول میں، مدینہ رسول سے چلے ہیں بڑھاپے کی عمر کے اندر، بڑھاپے کی عمر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو جنت کی بشارت دی تھی جو قسطنطنیہ کے اوپر پہلا حملہ کریں۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑھاپے کی عمر کے اندر مدینے میں اس لشکر کے اندر شامل ہو کے آتے ہیں، تو قسطنطنیہ فتح تو نہیں ہوا اس پہلے حملے کے اندر، تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہیں پر وفات ہو گئی۔
تو شہر فتح نہیں ہوا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, وصیت کی, اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس شہر کی دیوار کے جتنا ہو سکے نا شہر کے قریب کر کے دفن کریں, تاکہ میں قسطنطنیہ کے لوگوں کے اعتبار سے یا وہاں پر غزوہ کرنے والوں میں شمار کر کے کل قیامت کے دن اٹھایا جائے. یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص پوچھتا ہے, کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میزبان رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قربانیاں کیسے کرتے تھے لوگ. کا کان رجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ, بندہ ایک بکری ذبح کرتا تھا, قربانی کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے. فیاکلون ویطعمون, خود بھی کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلا دیتے تھے. حتی تباہ الناس, یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے اندر فخر کرنا شروع کر دیا, لوگوں نے اس کے اندر فخر جتانا شروع کر دیا. فصارت کما ترا, پھر معاملہ وہ ہو گیا جیسے تو دیکھ رہا ہے. اب ایک ایک گھر کے اندر 10-10 20-20 قربانیاں ہو رہی ہیں اور اس میں فخر بھی آ رہا ہے اور اس طرح کی دوسری چیزیں آ رہی ہیں. یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہر چیز کے اندر اعتدال ہے. قربانی ایک بڑا عظیم عمل ہے, بڑا عظیم عمل ہے, لیکن اس کے اندر بھی اعتدال رکھو, کیونکہ اپنے فقراء کا, مساکین کا, رشتہ داروں کا, گھر والوں کا, باقی دینی امور کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ان میں سال کے اندر ایک قربانی کی عبادت بھی آ گئی, اس کو بھی اعتدال کے ساتھ کرو, اس کو بھی غلو کے ساتھ اور حد سے بڑھ کے کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے. ہاں اپنی جگہ پر اگر الگ سے قربانی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی ممانت نہیں, کوئی ممانت نہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جائز نہیں. مسئلہ اصل میں ان لوگوں کا رد مقصود ہے جن کا میں نے پچھلے جمعے میں بھی ذکر کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ گھر کے اگر تمام افراد یا مطلب بیوی بھی صاحب نصاب ہے, خامد بھی صاحب نصاب ہے, ان کا کوئی بچہ بھی دکانڑی کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ساروں کے پھر قربانی لازم ہوگی. تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ آپ کا فتویٰ درست نہیں ہے. سارے کریں تو ٹھیک ہے, ایک گھر میں 10 قربانیاں بھی ہو سکتی ہیں, جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر حجۃ الوداع میں اکیلے اپنی ذات کی طرف سے 100 قربانیاں کی ہیں, 100 اونٹ نہر کی ہیں. یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. ایک سے زیادہ قربانیاں کی جا سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مدینہ میں کبھی 1 مینڈا کبھی 2 مینڈے کرتے, اس کا مطلب ایک سے زیادہ قربانی کا ثبوت ہو گیا. لیکن یہ واجب نہیں ہے. اگر گھر کے سربراہ نے 1 قربانی کر دی, بے شک سارے گھر والے, اس کی بیوی کے پاس 100 تولے سونا بھی ہو, اس پر کوئی قربانی کرنا واجب اور فرض نہیں ہے. 1 قربانی سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی. ابو سریحہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے مشکل میں ڈالا ہے. حملنی اہلی علی الجفا, مجھے تنگی میں ڈالا ہے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے کے باوجود میرے گھر والوں نے مجھے تنگی پر ابھارا ہے. کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم جانتے ہیں کہ 1 قربانی کر دو سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی. اب میرے گھر والے بچے وغیرہ وہ کہتے ہیں بھائی اتنی قربانی کریں, میری طرف سے بھی قربانی, بیوی کہتی میری طرف سے بھی قربانی, بیٹا کہتا ہے میری طرف سے بھی قربانی کرے, بہو کہتی میری طرف سے بھی قربانی کرے. تو اب انہوں نے مجھے تنگی پر ابھارا ہے. اب اگر زیادہ قربانی نہیں کرتے تو ہمارے یبخلنا جیراننا, ہمارے جو پڑوسی ہیں نا وہ ہمیں بخیل سمجھتے ہیں, بڑے کنجوس آدمی, اللہ نے اتنا مال دی, قربانی ہی نہیں کر رہے. یہ ابو سریحہ رضی اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں. قربانی کے اندر ایک جانور کافی ہے. قربانی کے اندر شریک ہو سکتے ہیں اونٹ میں اور البقر, جس کا ترجمہ آپ گائے کرتے ہیں, میں تو کبھی کرنا ہی نہیں نا گائے, ادھر پکی مور لا دیتی. البقر اور الابل, ان 2 جانوروں کے اندر ایک سے زیادہ بندے شریک ہو سکتے ہیں. اور شریک ہونے دا پنڈاں 'چ مسئلہ بنیا ہوندا ہے, لان مسجداں 'چ ہو رہا ہے. کہندے نے او ایک قصہ کٹدا پیا رہ گیا ہے. پتہ ہے لوکاں نے کی سمجھ لیا بھائی 7 حصے ہوندے نے تے جتنی دیر تک 7 ڈھیریاں پوریاں نہ ہون قربانی, ایک کلا بندہ پوری گائے کر سکتا ہے, کلا بندہ پورا اونٹ کر سکتا ہے. نبی پاک نے 100 اونٹ کر دی ہیں, تسی کسے واسطے پریشان ہو رہے ہو. 7 حصے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 بندے اس میں شریک, ورنہ 2 بندے مل کے گائے خرید لیں, اونٹ خرید لیں, 2 بندے کر لیں, 3 بندے شریک ہو جائیں, 4 ہو جائیں, 5 ہو جائیں, 6 ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں. اونٹ میں اور البقر جس کا ترجمہ آپ گائے کرتے ہیں اس میں 7 بندے شریک
ہو سکتے ہیں، 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی حدیبیہ کے سال، ہم اونٹ میں بھی 7 بندے شریک ہوئے اور گائے میں بھی 7 بندے شریک ہوئے۔ سب سے راجح صحیح احتیاط والا تحقیقی مسئلہ یہی ہے کہ بھائی اونٹ میں بھی 7 بندے شریک ہوں اور گائے میں بھی 7 بندے شریک ہوں۔ ایک روایت آتی ہے جس میں اونٹ کے اندر 10 بندوں کے شریک ہونے کا بھی ذکر موجود ہے، اس روایت کو بعض محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، بعض اس کے ضعیف کی طرف گئے ہیں۔ تو 7 بندے اونٹ میں شریک ہوں، 7 بندے گائے میں شریک ہوں۔ ایک فرق یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی اونٹ میں 7 بندے، حاجی جب اونٹ قربان کریں گے تو حجاج 7 بندے ہی البقر کے اندر شریک ہو سکتے ہیں اور 7 بندے ہی اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں، اور جب عام غیر حاجی قربانی کریں گے تو پھر اونٹ میں 10 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق دی ہے اور معنی بیان کیا ہے۔ قربانی کے تعلق سے یہ احکام و مسائل ہو گئے۔ باقی قربانی کرنے کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز کے بعد، وہ انشاءاللہ آگے بھی بیان کر دیں گے، ابھی 10-12 دن ہیں۔ ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے سال بھر کے دنوں میں سے، غور سے بات سننا، بہت قیمتی دن ہے، سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ ثواب والا عمل جن ایام کے اندر ہوتا ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ پورے سال بھر کے دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیے جانے والا کوئی نیکی کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان ذوالحجہ کے 10 دنوں کے ایام کے برابر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَفَجْرٍ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، جو اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں حجاج حج کرتے ہیں اور قربانی کے لیے ہم 10 کو قربانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں نفلی روزہ رکھنا، عید کا دن چھوڑ کے نفلی روزہ رکھنا، نفلی عبادت کرنا، صدقات و خیرات کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ بہت قیمتی دن ہے۔ اور اس میں خاص طور پر، چلیں یہ اگلے جمعے بھی بیان ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 ذوالحج کا روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے۔ تو اس پر میں ترغیب دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، کہ یہ 10 دن آ رہے ہیں، میرا خیال ہے آج 26 یا 27 ذوالقعدہ ہوگا، تو 2 یا 3 دن کے بعد ذوالحج داخل ہو جائے گا۔ بال ناخن کے بارے میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذوالحج کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے بال ناخن کاٹ لے، اور تاکہ پھر وہ 10 دن تک بال ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ اور باقی یہ جو 10 دن آ رہے ہیں یہ سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ ان میں کیا جانے والا کوئی عمل سال بھر کے باقی دنوں کے کوئی عمل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حدیث بخاری میں لفظ ہے، صحابہ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں کیا جانے والا اللہ کے راستے میں جہاد اور غزوہ، وہ بھی ان دنوں کے نیکی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کے عام نیکی کے عمل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک شخص جو اپنا مال سب کچھ لے کے تلوار نکل گیا اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، شاید وہ بندہ ان دنوں کے نیکی کے عمل کا مقابلہ کر سکتا ہو، باقی سال بھر کے دنوں کا کوئی نیکی کا عمل ان دنوں کے کسی نیکی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محنت کرنی، کوشش کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے نیکی کے اندر۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔